الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فرح المخلفون خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بمقعدہم اپنے بیٹھنے سے خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول سے جدا ہو کر وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا ناگوارا کیا ان یجاہدوا اس بات کو کہ وہ قتال کریں جہاد کریں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالوا اور ان لوگوں نے کہا لا تنفروا فی الحر مت نکلو گرمی میں قل نبی جی فرمائیے نار جہنم اشد حرا جہنم کی آگ اس سے کہیں گنا زیادہ سخت ہے اور گرم ہے لو کانوا یفقہون اگر تمہیں سمجھ ہے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا اس دنیا میں جتنا ہنسنا ہے ہنس لو آخرت کے اندر فلیبکوا کثیرا بہت زیادہ رو گے جزاء بما كانوا یکسبون یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو تم دنیا کے اندر کر کے گئے ہو یا یہ بدلہ ہوگا ان حرکتوں کا جو دنیا کے اندر تم کر کے گئے ہو مخالفین فریقین یعنی منافقین سے صراحتاً اللہ رب العزت نے فرما دیا بلکہ حکم بھی آگے آ گیا کہ فرح المخلفون خوش ہوئے کہ سختی میں ہم نہیں گئے وہ گئے ہم نہیں گئے فرح المخلفون بہت خوشی ہوئی پیچھے رہنے والوں کو بمقعدہم اپنے بیٹھنے سے کہ ہم رہ گئے خلاف رسول اللہ مسلمان کی موت ہے اس جملے کے اندر ایمان والے کی اللہ کے رسول سے جدا ہو کر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ کا مقام ہم سے بہت بڑا ہے بہت اونچا ہے ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہم امتی ہیں ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے لہٰذا ہمیں ہمارے اعمال کی بدولت جنت ملے گی آپ کو آپ کی شان کے مطابق جنت ملے گی تو ہم آپ کو جنت کے اندر دیکھ نہیں سکیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ کا قرآن اتر گیا کہ جو جن سے محبت کرے گا جن کے اعمال کی ترتیب پہ چلے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک شان ہے مسلمان کی اور یہاں فرمایا جا رہا ہے خلاف رسول اللہ یہ اس بات پہ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر خوش ہیں ایمان والے کی عرض کیا موت ہے ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس کی حیات اور اس کی زندگی جیسے مچھلی میں پانی ہے پانی کے اندر مچھلی ہے ایسے یہ ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے قدم بقدم نقش قدم وکرہوا اور انہوں نے ناگوارا کیا اس بات کو کہ اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں دو وجوہات سے ایک کفر دوسرا راحت طلبی آرام طلبی اس بنیادوں کے اوپر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک کے اندر نہ جا سکے میرے محترم ساتھیوں کفر تو خیر اپنی جگہ بری چیز ہے اس سے بری چیز نہیں ایک مضر علامت اور مضر مرض وہ راحت طلبی بھی ہے آرام طلبی جس کو کہتے ہیں آرام طلبی اللہ کے دین پہ چلنے نہیں دیتی ہاں اتنا چلنے دے گی جتنی جگہ پہ اس کو آرام ملے گا ابھی آرام سے مراد نفس کو آرام ہے جسم نفس کا دوسرا نام ہے کیونکہ انسان کا نفس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج میری آپ کی نمازیں ہیں یہ ہماری نفس کو تکلیف نہیں دیتی اس لیے تو نماز پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ اچھا ہر ایک انسان کا درجہ ایمان اور درجہ اعمال دوسرے سے وہ ہے مختلف ہے جہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو جسم کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے بعضوں کو مال سے محبت ہے نمازی ماشاءاللہ 5 وقت کے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے میں مشکل ہو جاتی ہے حج کرنے کے اندر مشکل ہو جاتی ہے بعضوں کو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سرسری اعمال ہے شروع کے اوپر والے اعمال
اندر ان کے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. یہ صرف خزانے کے دروازے ہیں، ایک نماز کا دروازہ، ایک روزے کا دروازہ، ایک حج کا دروازہ، ایک زکوٰۃ کا دروازہ. اس کے اندر خزانہ ہی خزانہ پڑا ہوا ہے. جہاں انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف ایک بنیاد پہ تکلیف ہوتی ہے، آرام طلبی کی بنیاد پر. اس نے اپنے بدن کو راحت کا عادی بنایا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیو، وہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر رکھتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ نفس کہیں اعمال کرتے ہوئے تکلیف نہ دے دے اور روک نہ لے اعمال کرتے ہوئے، اس لیے اپنے آپ کو بلکہ رخصت پر عمل کرتے ہیں، عزیمت پر عمل نہیں کرتے. اس بات کو سمجھیے، عزیمت پر عمل کرنا کیا ہے اور رخصت پر عمل کرنا کیا ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے دو راہیں دی ہیں، کر لو اچھی بات ہے، نہ کر لو تب بھی اچھی بات ہے. اب کر لینا عزیمت ہے اور نہ کر لینا رخصت ہے. آسان سی مثال دو سمجھ میں آئے، سفر کی سنتیں چھوڑنے کی اجازت دی، پڑھ لیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اہل اللہ رخصت پر عمل کرتے ہیں، عزیمت پر عمل نہیں کرتے. رخصت کیا ہے؟ نہ پڑھو. عجیب سا جملہ نظر آ رہا ہے آپ کو، عزیمت پہ عمل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب دو معاملے آتے تھے، ایک مشکل ایک آسان، مشکل کو عزیمت کہتے، آسان کو رخصت کہتے، ہمیشہ رخصت پر عمل کرتے تھے. عزیمت پر عمل کرنا دعویٰ ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور رخصت پر عمل کرنا عبدیت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. عبدیت دوسرے معاملے میں نام عاجزی کا ہے، انکساری کا ہے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ اہل اللہ کس چیز پر عمل کرتے تھے؟ عبدیت، اس پہ عبدیت والے معاملے پہ رخصت پر عمل کرتے تھے. آرام طلبی میرے محترم ساتھیوں، یہ رخصت سے بھی ایک نیچے کا درجہ ہے. جتنا اسلام نے بتلایا ہے اس سے بھی ایک قدم نیچے آ جائے، اتر جائیں. اب جو چیزیں نفس کو مرغوب ہیں وہ نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، عبدیت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے. اور جو چیزیں نفس کو مرغوب نہیں ہیں، خواہ وہ اسلام کا کتنا ہی بڑا جز ہو اور ایمان کو کتنی کبھی کرنے والی علامت اور اعمال ہوں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. تو منافقین کی دو وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی تھی. ایک تو کفر کی بنیاد پر کہ ایمان ہی نہیں تھا صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا آرام طلبی بھی تھی کہ اسلام میں آگے تو قدم قدم پر احکامات ہیں، ان احکامات کو کون پورا کرے گا، لہذا اسلام پہ نہیں آتے. تو اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. آگے سے پھر منافقین نے صحابہ کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی متنفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے کہ مت جاؤ، گرمی شدید ہے. جواب دیا، عجیب عقل کی بات ہے، دنیا کی گرمی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، یہ تو آخرت کی گرمی کے مقابلے میں بہت کم گرمی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. قل فرماؤ، نارو جہنم اشد حرا، اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر رہے ہو تو اس سے بچنے کی تدبیریں کیوں نہیں اختیار کی جا رہی ہیں؟ یہ میرے بھائیو جملہ میرے آپ کے لیے بھی ہے. گھروں کے اندر راحت کے سامان بہت جمع ہے، صرف تدبیریں کرے بیٹھے ہیں کہ راحت مل جائے. سردیوں میں سردیوں کا سامان، گرمیوں میں گرمیوں کا سامان، اور آخرت کا سامان جس کو اللہ فرما رہے نار و جہنم اشد حرا. یہ گرمی تو اس کے سامنے علامت بھی نہیں ہے گرمی کی، اس کو تو گرمی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آخرت کی گرمی کے سامنے. تو فرمایا اس کے راحت کا سبب کیوں نہیں کرتے؟ لو کانوا یفقہون، اگر سمجھ ہوتی تو ضرور کرتے. فہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سارے اعمال کے دار و مدار فہم سے چلتے ہیں. فہم عقل کا دوسرا نام ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کا تابع بنایا ہے، فرمایا ہے عقل کو اس دین کے تابع بنا لو. فہم نہیں ہوگی، اپنی عقل کو دوڑائے گا، دین کے تابع کبھی بھی نہیں بنائے گا. عقل سلیم کہتے نہیں، اللہ نے فطرتی ایک عقل دی ہے انسان کو. جی فطرتی عقل ہے، یہ فطرتی بات ہے. یہ فطرتی بات وہی عقل سلیم ہے جو کہ دین کے تابع ہے. جو عقل دین سے کتابیں نہیں ہے وہ عقل سلیم نہیں ہے. انبیاء کو سب سے زیادہ عقل ہوتی ہے، سب سے زیادہ عقل والے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد جو دین کے اوپر ہوتا ہے. دین سے عقل کا تعلق ہے، دین سے جو جتنا بڑا دیندار وہ اتنا عقل والا، اور جس کا دین نہیں وہ عقل والا نہیں. سنیے، ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے کی خدمت کے لیے جا رہے تھے کہ ان ملاقات کے لیے. ذہن میں خیال آیا کہ کوئی ہدیہ لے کے جانا چاہیے. پیسے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ہے جیب کے اندر. تو خزاں کے موسم میں یہ پتے متے یہ درخت مرخت جھڑ جایا کرتے ہیں، تو اس کی کچھ خشک لکڑیاں جھڑ کر نیچے گری ہوئی تھی رستے کے اندر. وہ لکڑیاں مل گئیں، اٹھا لیں، چلو ان کے پکانے کے کام آ جائے گا. گیس کا تو زمانہ تھا نہیں. خدمت کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں خدمت کیا ہے؟ یہ خدمت دیکھیے، خلوص دیکھیے اس کے اندر. وہ اٹھا لی اور لے کے گئے اور جا کے پیش کر دی خدمت میں. حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہوں. حضرت میرے لیے لے کے آتے تو شاید اس لاٹھیوں سے لکڑیوں سے ہی مارنا شروع کر دیتا کہ کیا لائے تو. خادم بلایا،
کہا بہت عقیدت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ سنبھال دو ان کو. انہوں نے کس لیے لائے تھے؟ گھر کی گیس کے اندر آگ وغیرہ میں استعمال ہو جائیں گی. کہا جب میں مر جاؤں گا میرے غسل کا پانی اس سے گرم کرنا. یہ اس عقیدت سے لایا ہے یہ بندہ, اور اپنے لیے باعث بخشش سمجھوں گا اس لکڑیوں کو کہ اللہ اس کے خلوص کی وجہ سے مجھے یہ فہم ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کموں کو نصیب ہوتا ہے, اور جس کو نصیب ہوتا ہے بہت بڑی ترتیب ہوتی ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا, گوار طبیعت کا آدمی تھا, کہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت تعویذ دے دیجیے, اور خاموش ہو گیا. تو کہا کہ جی کیسا تعویذ؟ وہ سمجھا سنائی نہیں آئی, زور سے کہا حضرت تعویذ لینے آیا ہوں. کہا بہرا نہیں ہوں, سن رہا ہوں, سمجھا نہیں ہوں. تعویذ کس چیز کا تعویذ؟ تعویذ ایک تھوڑی ہے. پھر بعد میں پتا, اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بات کرنی کیسے ہے. میں نے کہا جا بار کسی سے پتہ کر کیا کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں یا حضوری بات کر رہا ہوں. کسی نے بتایا وجہ تو بتا, تعویذ کس چیز کے لیے تجھ کو اللہ کے بندے چاہیے, تعویذ کی ایک قسم تھوڑی ہے. ہاں ابھی یاد آیا, وہ جن من ہو چکا ہے, اس چیز کا تعویذ چاہیے. حضرت نے پھر مزاحاً آگے فرمایا مجھے 2 تعویذ بنانے پڑیں گے, ایک جن کے لیے کہ جو تجھے بچائے, اور ایک اپنے لیے جو مجھے تم جیسے لوگوں سے بچائے. کم عقل لوگوں کی, کم فہم لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہوتی. تو میرے بھائی فہم بہت بڑی چیز ہے. اب اس چیز کو یہ تمہید باندھی, اب اس کو سمجھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے 2 طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے, اس میں اس بات کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ یہ دیر سے مسلمان ہوئے یا پہلے مسلمان ہوئے. وہ طبقہ جو عام ساتھیوں سے زیادہ فہم رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کام لیا. اور جو عام ساتھیوں سے کم فہم رکھتے تھے وہ دیگر شعبوں میں استعمال تو ہوئے لیکن اس طرح کا کام نہیں لیا جس طریقے سے. اسی کی مثال لے لیجیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فہم میں سب سے اونچے درجے کے صحابی تھے, بہت کم بولتے تھے. مشکات آپ نے میرے سے سنی, ترمذی شریف کسی دور کے اندر ہم نے پڑھی تھی, گنتی کی مرویات ہے, گنتی کی جس کو انگلی پہ گن سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, جو نام آتا ہے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہزاروں حدیثیں, اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہزاروں حدیثیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہزاروں حدیثیں, دیگر صحابہ ہزاروں حدیثیں. جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر, اور ہر وقت سفر حضر کے ساتھی ہے, ان سے مرویات بہت زیادہ کم. وجہ وہاں بولتے تھے جہاں ضرورت ہوتی تھی بولنے کی. دوسرے ساتھی نے روایت نقل کر لی, بس ضرورت پوری ہوگی اسلام کی, مجھے ضرورت نہیں بولنے کی. جہاں سب خاموش ہو گئے وہاں زبان کھلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ان کی جتنی مرویات ہیں جو حدیثیں ان سے ثابت ہیں, سب اسلام کے اصول ہیں. جہاں سب خاموش ہوتے تھے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی, انصاریوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ بنا لیجئے, مہاجرین میں سے ایک, بظاہر طور پہ ایک معقول بات تھی, اور ایک ہم میں سے بنا لے گا, اور دونوں ایک دوسرے کے تابع کر دیجئے. یہ اس کے تابع ہو جائے گا, یعنی مشاورت کے ساتھ دونوں خلیفہ چلائیں گے, بہت اچھی چلے گی, اختلاف سے بچ جائیں گے. سب خاموش تھے. بعضوں نے تو حامی بھی بن لی کہ بہت مناسب بات کی ہے, معقول بات ہے, لڑائی جھگڑوں سے بچ جایا کریں گے. اب زبان کھلی ابو بکر سے, الخلیفۃ من قریش, اللہ کے نبی اسلام فرما کے گئے خلیفہ صرف قریش سے ہوگا اور کہیں سے بھی نہیں ہوگا. جو خلفاء ہوں گے, اب یہ حدیث لوگوں کو معلوم نہیں تھی, کس کو معلوم تھی؟ اصول بنا دیا خلافت کا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی زمینوں سے حصہ لینے آئیں, جو کہ پہلے دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, اور وہی حصہ لینے کے لیے آئیں. یہ حدیث کسی کو معلوم نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولنا پڑی. سب خاموش تھے. کہا کہ جی نبی کی تو کوئی وراثت نہیں ہوتی, نبی کا سارا مال بیت المال کے اندر جاتا ہے, صدقہ ہو جاتا ہے. ہاں اس میں سے پھر جو سب کو ملے گا آپ کو بھی مل جائے گا اس کے اندر. سب خاموش تھے, بتلا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو صحابہ کے میں سب سے زیادہ فہم والے کون تھے خاموش, لیکن وہاں بولتے تھے جہاں بولنے کی ضرورت تھی. اچھا, ان کی فہم سے کام کیا ہوا؟ گزشتہ عرض کیا, جہاں سب پھسل گئے, کسی کے پاؤں جھک گئے, کوئی کومے میں چلا گیا, کیفیت طاری ہو گئی, مضبوط بندہ کھڑا رہتا ہے. نبیوں پر کیفیت کیا نہیں آتی؟ وہی سے بڑی کیفیت کیا ہے بھائی؟ جو نبی کے اوپر وہی آتی ہے, اس سے بڑی کوئی کیفیت ہے؟ اس سے کوئی دنیا میں بڑی کیفیت نہیں ہے. اللہ کے جلال کو براہ راست دیکھتا ہے اور یہ اپنے سینے کے اوپر برداشت کرتا ہے. ایک حدیث آتی ہے اس طرح کی, کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, یہ قرآن جو میرے سینے کے اندر ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان زمینوں, آسمانوں, پہاڑوں, اپنی جگہوں کے اوپر نازل فرماتے, یہ پاش ہو جاتے, ریزہ ہو جاتے وہی کے بوجھ سے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے کہ اس کو سنبھالے پھر رہا ہے اور لوگوں تک منتقل کر رہا ہے. تو وہی کی کیفیت سے بڑی کوئی نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا بے ہوش ہوئے میں نبی, جو سنبھالنے والا ہی کیفیت میں بے ہوش ہو جائے گا تو امت کو
فہم کا تعلق کیفیت سے نہیں ہوتا ہے، اللہ نے فہم عطا کی ہوتی ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، جہاں دیگر ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے، 4 دعائیں کرنے کے بعد 5ویں کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، فہم مانگے اللہ سے، اللہ دین کی فہم عطا فرما۔ آخری بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرما دیتے ہیں؟ دین کی فہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دین کی ابتدا ہے، سیڑھیاں ہیں۔ بھیا چھت پہ تبھی تو چڑھوں گا کہ جب سیڑھیاں چلنی آئیں گی مجھ کو۔ دین چھت ہے، عبادات چھت ہیں، سارے اللہ رب العزت کے انوارات تجلیات اس چھت پہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن چڑھنا سیکھوں تو چڑھنا سیکھنا فہم سے ہے، فہم اللہ سے مانگنے کی چیزیں مانگے۔ تو فرمایا ان سادوں کو فہم نہیں ہے۔ لو کانوا یفقہون، دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہیں، آخرت کی گرمی سے نہیں ڈرتے۔ لو کانوا یفقہون، اگر فہم ہوتی تو ضرور یہ اللہ کے سے ڈرتے اور آخرت کے معاملے کے اندر دنیا کو کبھی ترجیح نہ دیتے۔ فلیضحکوا قلیلا، بظاہر طور پر امر ہے کہ تھوڑا ہنسو، ولیبکوا کثیرا، ہو زیادہ رو، لیکن یہ امر خبر کے درجے کے اندر ہے، یعنی یہ بات اتنی یقینی ہے کہ ہو کے رہے گی۔ تم دنیا میں جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین پر مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ولیبکوا کثیرا، آخرت کے اندر بہت رو گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو۔ دنیا میں، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، تم اللہ کے پاس پہنچو گے، پھر اللہ تمہاری بدعمالیوں کی تمہیں سزا دے گا، پھر تم رو گے اور تمہارا رونا پھر وہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نالیاں بنیں گی، نالیاں رونے کی وجہ سے، پہلے آنسو ختم ہوں گے، پھر خون کے آنسو شروع ہوں گے۔ آپ اسلام نے فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے اگر کشتیاں جلائیں جائیں اس پانی پر تو چل جائیں، اتنا پانی نکلے گا اس کی آنکھوں سے، گویا سیلاب ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرشتہ کہے گا کیا فائدہ تمہارے رونے کا، کاش کہ تو اپنے گناہ پر دنیا میں رو لیتا، آج اس رونے کی ضرورت نہیں تھی تجھ کو۔ فرمایا رو لو دنیا کے اندر۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ سب نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں کاش تم لوگ جان جاؤ نا، فلیبکوا کثیرا، تم رو زیادہ، فلیضحکوا قلیلا، اور ہنسو کم۔ یہاں تک فرمایا کہ تم بادیات مضافات کے اندر نکل جاؤ اور آوزاری کرتے ہوئے اور اپنی بیویوں کے ساتھ تلذذ نہ اختیار کرو، جو چیز میں جانتا ہوں اگر تمہارے سینوں کے اندر اللہ وہ کھول دے۔ فرمایا جزاء بما كانوا یکسبون، یہ تمہارا رونا کم اور ہنسنا کم اور رونا زیادہ کیوں ہوگا، یہ ان کی بدعمالیوں کا صلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ آگے حکم آ گیا جی، ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر دیا ان منافقین سے۔ ظاہری طور پر ساتھ جڑے ہوئے تھے، بلایا کرتے تھے، جس طرح یہاں سارے گلے بلانے پر ہی ہو رہے، تم کیوں نہیں آئے تبوک پہ؟ تم اگر مسلمان کہتے ہو تو صحابہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ گلے ہیں سارے قرآن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان گلوں سے جان چھڑوا دی۔ کیا فرمایا؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ فِي إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، نبی جی اللہ خیر و خیریت سے آپ کو تبوک کے بعد جب دوبارہ مدینہ لوٹائے اور آپ مدینہ میں آئے اور ان منافقین میں سے کسی ایک فرقے سے آپ کی ملاقات ہو، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر یہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے، دوبارہ کوئی موقع آ جائے قتال کا، اور پھر یہ منافق آئیں اور کہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، فَقُولَا، فرمائیے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، آج کے بعد تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، نہ ہم تمہیں کبھی دعوت دیں گے، نہ تم اپنے چاہنے پر بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، بند ہو گیا۔ منافق صحابہ کے ساتھ آج کے بعد خروج نہیں کرے گا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عُدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ قتال کرو گے، بس چھٹی ہوگی، نہ کبھی دعوت دینی ہے نہ تم نے کم آنا ہے۔ کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود، اسلام کسی کا محتاج تھوڑی ہے کہ اسلام محتاج ہے تمہارا، پہلے نہیں جا رہے تھے ابھی جا رہے ہیں چلو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو، نہ، تم پہلے راضی ہو چکے تھے بیٹھنے سے، اول مرہ شروع ہی سے تم راضی تھے بیٹھنے پر، فقعدوا مع الخالفین، لہذا بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے۔ من قدم تقدم، من تقدم قدمہ اللہ، جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن تأخر اخرہ اللہ، جو پیچھے ہٹے گا اپنی جان کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیں گے، محتاج اللہ نہیں ہے کسی کے۔ یہ جی آیت آگے جس کے کل میں نے آپ کو تشریح کی تھی، صرف ترجمہ کیا تھا۔ قرآن نے کل کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اپنے نبی اسلام کو منافقین کے بارے میں، یہ خصوصاً ایک بندے کے لیے آیت اتری ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق کے لیے، نبی جی ان منافق کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ سواء علیہم، کیا پڑھتے ہو سورہ یاسین کے اندر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نبی جی آپ کی تبلیغ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں، ہو بہو یہی والا جملہ ہے۔ استغفر لہم، اللہ کے نبی کو اختیار دیا ہے، آپ استغفار کیجئے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا
نہ کیجیے، دونوں برابر ہے۔ بلکہ آگے یہاں تک فرما دیا ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ پھر بھی بخشش ان کی نہیں کریں گے۔ اس اختیار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال فرمایا۔ ہوا کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا، رئیس المنافق، خزرج سے تھا، قبیلہ خزرج کے انصار بہت زیادہ تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ ہی نام سب سے زیادہ دیندار آدمی، صحابہ میں سے اور بڑے صحابہ میں سے شمار ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا ہے، آپ اپنی قمیض مبارک دیجئے جو اس کو پہنائی جائے گی، یعنی کفن کے طور پر استعمال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آگے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ بھی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا۔ اب اس کی وجوہات سنیے۔ اس شخص کا احسان تھا ایک دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس قیدیوں میں آئے تھے ان کی طرف سے، تو ان کے جسم ننگا تھا، صرف لنگی پہنی ہوئی تھی، اوپر کے جسم پہ چادر نہیں تھی، قمیض نہیں ہوا کرتی تھی، بہت کم قمیضیں، قمیض متوسط یا مالدار صحابہ پہنتے تھے، غریب غربا جو بھی چادر مل جائے۔ سارا دن گھر میں بیوی نے پہن اوڑی ہوئی ہے وہی چادر، باہر نکلنے لگا تو شور لے کے آ گیا، یہ ترتیب ہوا کرتی تھی۔ تو کسی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس کو چادر دو، کسی صحابی کی قمیض کرتا آ رہا نہیں تھا ان کو، حضرت عباس کو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول لمبے قد کا آدمی تھا، اس کا کرتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پورا آ گیا، اس نے پھر اپنی قمیض دی تھی حضرت یہ احسان تھا۔ اس احسان کو اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کو دے دیا۔ کس ٹائم کے اوپر؟ اس کی وفات کے ٹائم کے اوپر، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ دوسری وجہ، بیٹا پکا صحابی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ اسلام نے خود فرمایا یہ سارے افعال میں نے کیوں کیے؟ اللہ کے فرما دیا تھا کہ 70 دفعہ بھی استغفار کر لے تو بخشش، اس کو مجھے پکا معلوم تھا کہ میرے ان اعمال کرنے سے یہ بخشا نہیں جائے گا، اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ دو میری سامنے مصلحتیں تھیں، ایک بیٹے کی دلداری کرنا کہ جی بیٹا مسلمان ہے، اور دوسرا اس کی قوم دیکھے گی کہ ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کے نبی اسلام کے الفاظ ہیں 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے اس کی قوم سے۔ روایات میں آتا ہے قبیلہ خزرج کے 1000 بندے پھر مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر۔ تو یہ دو وجوہات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے جنازہ پڑھنے کی اور کرتا دینے کی۔ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک حدیث ہے اس میں ضعف ہے، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے مجھے 70 دفعہ کی بات کی ہے، مجھے معلوم ہو کہ 70 کے بعد بخش دیں گے، میں وہ کروں گا ان کے لیے، یعنی 70 سے زیادہ کثرت سے، یہاں کثرت مراد ہے، تعداد مراد نہیں ہے، یعنی آپ جتنی زیادہ بھی استغفار کر لیں گے ان کا کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو آپ نے منافق کا جنازہ پڑھ لیا، لیکن جب یہ آیت آگے جو ابھی آنے والی ہے اس کے بعد ساری زندگی پھر کبھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا آپ نے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد کبھی بھی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، صراحتاً آ گئی۔ جب آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھنے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ درمیان میں آپ سے کو روکا، یا رسول اللہ قرآن اترا ہے استغفر لہم ام لا تستغفر لہم، استغفار کیجئے نہ کیجئے، اللہ نے نہیں بخشنا ہے ان لوگوں کو، تو آپ پھر اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے، تو میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اس کا جنازہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس طریقے سے میں نے یاسین کی پڑھی، ڈرائیے نہ ڈرائیے برابر ہے ان کے لیے، ایمان نہیں لائیں گے، کیا خیال ہے ڈرانا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبلیغ چھوڑ دی؟ اس طرح کا میں نے اپنے اختیار، ہاں جب یہ آیت آئی ہے تو صراحتاً ہو گیا معاملہ کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ نہ کیجیے گا، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، تو پھر نہیں پڑھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کسی کافر کی قبر کے اوپر، ان خصوصاً ان منافقین کی قبروں کے اوپر کھڑے نہ ہوئیے۔ مراد کیا ہے کہ دعا نہ کیجیے قبر پر جا کے۔ مسئلہ کیا نکلا؟ کسی کافر کی جنازے کے ساتھ مسلمان نہیں جا سکتا، کسی کافر کے ساتھ، لازم بات ہے مسلمانوں کے تو قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، اپنے قبرستان میں دفن ہوگا، مسلمان خواہی رشتہ دار ہو نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک مجبوری ہے، اس میں جا سکتا ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ کوئی بھی جنازے کو دفنانے کے لیے تیار نہیں اور نہیں جا رہا ہے، یہ اکیلا ہے اور یہ اس کے وارث میں سے ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ آپ جس طرح کھڈا کھود کے دفنایا جاتا ہے، کسی کو چیز کو دبا دی جاتی ہے، تعظیماً نہیں، بس کھڈا کھود کے دفنائے گا اور آ جائے گا، کوئی جنازہ نہیں، کوئی غسل مسل نہیں، کچھ نہیں۔ یہ اس مجبوری کے عمر میں جب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اکیلا کھڑا ہو اور کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ ہاں ایسا ہو جائے، حالات آ جاتے ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ جو بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، اب اس میں مسلمان بھی مر گیا غریب، کوئی عیسائی بھی مر گیا درمیان کے اندر، اب یہ معلوم تو نہیں ہے کہ مسلمان یا عیسائی ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ عیسائی ہے،
تو اس آدمی کو اس طرح کی آفاتی عالم کے اندر، آفاتی مناظر کے اندر یہ حکم صادر ہوگا، کھڈا کھود کے اور اس کو تعظیم اس کی نہیں کی جائے۔ تو آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد کبھی بھی کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے آپ کو گزشتہ روایت سنائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز میں ہوں گے تو جنازے میں تو حضرت تشریف لائیں گے، نہیں ہوں گے نہیں آئیں گے، کیوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام پتہ تھے، اس کو معلوم ہے منافق مرا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو میں کیوں پڑھوں نماز جنازہ، اللہ نے تو منع فرما دیا نماز جنازہ، جن کو معلوم نہیں ان کو تو مسلمان سمجھ کے نماز جنازہ پڑھے، وہ معذور ہے۔ انہم کفروا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی؟ میرے بھائیوں، بعض جنازوں کی وجہ سے پیچھے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض پڑھنے والوں کی وجہ سے جنازے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیں گے، اس سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ پکی بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں گے؟ بخشش فرما دیں گے، منع فرما دیں گے کہ آج کے بعد آپ جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ کیوں؟ یہ سزا اس لیے ملی ہے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، وماتوا وہم فاسقون، اس حال میں مر رہے ہیں کہ فسق ان کے دل میں تھا، کفر سے بڑا فسق کوئی چیز نہیں ہے، کفر رکھا کرتے تھے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نبی جی آپ حیران مت ہوئیے ان کے مالوں کو دیکھ کر اور ان کی اولادوں کو دیکھ کر، یہ مال اور اولاد نعمت نہیں ہے، ان کے لیے زحمت ہے، بات کر چکا ہوں، وہی والی آیت ہو بہو، لفظ بھی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ اگر نعمت کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے تو نعمت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز، اور اگر نعمت نہیں جڑی ہوئی تو وہ کیا ہے؟ زحمت ہے۔ سنیے، جو حب اللہ کے اندر ہدیہ آئے یا چیز آئے آپ کے پاس، اسی کے ضمن کے اندر بات آتی ہے، آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے، ہدیہ دی ہے، کچھ دی ہے، اور مقصود اس کا کیا ہے؟ اللہ کی محبت، عادات سے، اس بندے کے رویے سے یا اس کی عملی زندگی سے معلوم ہو جائے گا یہ مجھے کس لیے دیتا ہے، اس کو کبھی بھی ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کے اندر نور ہوتا ہے، بے شک تھوڑا سا کھائے، ایک نہ والا لے، انگوروں کا گچھا ہے ایک دانہ لے لیا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تھی، کیونکہ بڑے تھے وقت کے اپنے، کوئی ان کے پاس ہدیہ لے کے آتا ہے، ایک آدمی آیا، پتہ نہیں 5 سیر یا 2.5 سیر مچھلی اور کچھ زیتون کا تیل، حضرت یہ میں روٹیاں کچھ، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضرت کا ان چیزوں کا شوق نہیں تھا، یہ مرغن غذائیں نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن کھا لی تھوڑی سی، اس میں سے چکھ لی، باقی تقسیم کر دی لوگوں میں۔ تو بیٹھنے والے صاحب نے سوال کیا، حضرت یہ چیزیں آپ نہیں کھاتے، آپ نے کھائی، پھر حضرت نے یہ جواب دیا، جو اللہ کی محبت میں ہدیہ لائے تمہارے لیے یہ ضرور کھاؤ، بے شک تھوڑا سا کھاؤ، اس میں ایک نور ہوتا ہے، یہ اعمال کے اندر تقویت عطا فرمائے گا تمہیں، یہ اعمال بتلائے جا رہے ہیں۔ نبی جی ان کے مال اور ان کی اولاد پہ تعجب نہ کیجیے، کیونکہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کے لیے فتنے کی چیز ہے۔ امیہ بن خلف نہیں مرا، یہی اولاد جس کے بارے میں سورہ ابو لہب کی بات کروں، امیہ بن خلف نہیں، ابو لہب، سورہ تبت نازل ہوئی، جو اپنی اولادوں کے اوپر فخر کیا کرتا تھا، 11 بیٹے ہیں، 3 دن ہوا تھا، سڑا ہوا کمرے کے اندر پڑا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا گھر والوں کو باپ مر چکا ہے، اتنی بو آئی لاش سے، اتنی، اس کو دراصل چیچک کی بیماری ہو چکی تھی، وہ پھر پھیل پھیل کے اللہ جانے کیا موذی مرض بن گیا۔ تو جب قبر سے، جب اس کی جسم سے بو آئی کمرے سے، دیکھو ہو ابا حضور تو 3 دن سے فوت ہوئے پڑے ہوئے، تو اٹھا کے قبر کے اندر پھینک دیا، کہا یہ جن کی اولادوں کے ساتھ نعمت نہیں ملی ہوئی تھی وہ یہ اعلیٰ حشر کرتی ہیں۔ پھر بات یاد آ رہی ہے مجھ کو، ہندوستانی کی بات ہے، ایک سوٹیٹ بوٹیٹ آدمی، بوٹ شوٹ پہنے ہوئے، یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں، وہاں سے یہاں ٹہل رہے ہیں، عصر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں نکلا تو لوگ جنازے کی تیاری میں تھے، مجھے جلدی تھی، میں نے جنازہ نہیں پڑھا، میں جا رہا تھا، کسی سفر میں تھا، دوران سفر یہ مسجد آئی تھی رستے کے اندر، تو میں نے سوٹیٹ بوٹیٹ آدمی سے ملاقات کر لی کہ بھیا آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، چلو وہ اللہ کا معاملہ تھا، یہ نماز جنازہ نہ کم ہے، نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ سے نکل رہا تھا، ابھی نماز جنازہ ہوا، آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، دشمنی ہوگی، زندگی میں دشمنی ہوگی، مرنے کے بعد کیا دشمنی کے معنی، پڑھ لیا کرتے جنازہ، کیا تھا؟ تو جب بات سنی تو زمین پاؤں سے نکلی، کہ انہوں نے کہا حضرت کیا نام، سلام کیا، تو میں نے کہا ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں یہ صاحب، تو کہا کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرے ابا جان کا جنازہ ہے، تو کہا اللہ کے بندے ابا جان کا جنازہ نہیں پڑھتے تم لوگ؟ کہا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، ابا جان کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو کہا پھر پڑھا کیوں نہیں؟ کہا ہم نے سنا ہوا ہے مسجدوں میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں، تو یہ میرے بوٹ بہت قیمتی ہیں، اس وجہ سے میں نے جوتوں کی حفاظت میں نہ عصر کی نماز پڑھی اور نہ میں نے جنازہ پڑھا۔ نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں ملی ہوگی، یہ نعمت سردرد بنے گی، نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں ہوئی، اولاد نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر نعمت ہے کے ساتھ اللہ کی ہدایت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے ساتھ سر کا تاج بنیں گے، نیک اولاد بنے گی، بلکہ باقیات الصالحات بنیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا، پیچھے کام کریں گے، باپ کو اعمال ملیں گے، اور اگر یہی اولاد نافرمان ہوگی تو ہدایت نہیں ملی ہوئی نعمت کے ساتھ ساتھ۔
فرمایا یہ نعمت نہیں ہے، زحمت ہے. آپ حیران نہ ہوئیے کہ ان کو مال کتنا دیا ہے، اولادیں کتنی دی ہے. انما یرید اللہ کیا چاہتے ہیں، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یہ چیزیں دے کر دنیا میں عذاب رکھیں، عذاب دیں. مال کی کثرت عذاب ہے، پہلے جمع کرنے کا غم، پھر حفاظت کرنے کا غم، تھوڑا سا کم ہو گیا پھر اس کا غم، پھر بیمار ہو گیا پھر اس کا غم کہ اتنا بہت مال آیا میرے تو کام کا کس کا نہیں، غم ہی غم، غم ہی غم کا عذاب ہے. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اللہ سے اتنا مانگو جتنا اللہ رب العزت اپنی ذات کی ضرورت ہے، بس کافی ہو جائے. اللہ کوئی مقرر نہیں ہے میری روزی کہ مجھے منتھلی 1000 روپیہ چاہیے یا 1,00,000 روپیہ چاہیے یا 1 کروڑ چاہیے. میری بس ضروریات پوری ہوں. میری ضروریات روپے کی ہے وہ آپ پوری کرو، میری ضروریات کروڑ کی ہے وہ آپ پوری کرو. نہیں سمجھ میں آئیے، اللہ کے لیے روپے اور کروڑ دونوں برابر ہیں، اللہ کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. تو آسانی والا، سہولت والا مقصود ہے. مقصود آپ کو ایک چیز بتاؤں اور بڑے پتے کی بتاؤں، اسی کے ضمن میں ابھی ذہن کے اندر آ رہی ہے. دعا جب آپ مانگتے ہو تو کیا مقصود سمجھ کے مانگتے ہو؟ بولو بھائی، کوئی بتائے تاکہ میں سمجھوں کتنا سمجھے ہوئے ہو. دعا جب آپ مانگتے ہو کسی چیز کو پورا کروانا چاہ رہے ہو اللہ سے، کسی چیز کے، کیا ہے مقصود؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہے دعا؟ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ بولو بھائی، بولو بولو بولو، جلدی بولو. دو چیزیں دعا میں مقصود ہوتی ہیں. ایک جو چیز مانگ رہے ہو یہ مقصود ہے، اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں، یہ پھر دعویٰ ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، میں ایسے ہی مانگ رہا ہوں. دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہی مقصود ہے، اللہ جو میں مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے رزق عطا فرما، یہ رزق مقصود ہے، تب آپ سے مانگ رہا ہوں. کیا آتا ہے قرآن کے حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعاؤں میں ایک الفاظ آتے ہیں، ولا مودع ولا مستغن ربنا. اللہ جی ہم اس سے رخصت نہیں مانگتے، یعنی یہ جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں اور چاہیے، اور ہم اس کھانے سے مستغنی بھی نہیں ہیں، ہمیں اور کھانا چاہیے، یعنی ہم اس سے بیزار نہیں ہیں کھانے سے. یہ محتاجگی کی چیز ہے، عاجزی کی علامت ہے. ایک تو دعا میں جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ مقصود ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ مقصود ہے. یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں. آپ کہتے ہو، آپ نے مجھ سے سبق میں سنا ہے کہ تفویض کرنی چاہیے، ہر کام اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. تو یہ مانگنا کیا ہے بھیا؟ دعا تفویض کے منافی نہیں ہے، دعا تدبیر ہے. دعا کیا چیز ہے؟ تدبیر ہے. تدبیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہاں اس پہ راضی رہیں. مل گیا اچھی بات ہے، نہیں مل گیا اس سے اچھی بات ہے. جس حال میں رکھیں گے اس حال کے اندر ہم کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے. یہ اعلیٰ پیمانہ عبدیت کا ہے، یہ سب سے اعلیٰ پیمانہ عبدیت کا ہے. مصر ہونا، کل کی روایت میں آپ نے سن لیا صحابی مصر ہوئے تھے، وہ جو رزق کی فضل کے مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آ رہے تھے کہ جی دعا کیجیے دعا کیجیے. کیا حال ہو گیا؟ منافق ہو کر مر گئے. قرآن اتر گیا کہ اس کے لیے آئندہ کبھی بھی زکوٰۃ بکات قبول نہیں کرنا. راضی نہیں ہو رہے تھے نا اللہ کے نبی کی تقسیم کا، اللہ کی تقسیم کے اوپر. تو کہاں تک انجام پہنچ گیا؟ جو اللہ جس میں رکھتے ہیں اس کے اندر خیر ہوتی ہے. مجھ کو کیا معلوم میرے لیے بھلائی ہے اس کے اندر یا بھلائی نہیں ہے؟ بھیا اللہ قادر المطلق ہے، اللہ حکیم ہے. اللہ حکیم نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. جنتیوں کو جنت میں رکھ کے دوزخ کا مذاق چکا دے نہیں کر سکتے. بازار کہاں نام ہوا ہوا ہے؟ یہ جنت میں آئے ہوئے ہیں اور آگ سڑے ہوئے ان کے اندر، اور دوزخیوں کو دوزخ میں رکھ کے جنت کے مزے دے دیں. اللہ قادر نہیں ہے اس چیز کے اوپر؟ جنتیوں کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینک دیں، جہنمیوں کو اٹھا کے کوئی چوچرا کرنے والا؟ اجازت بھی نہیں ہے. کیوں کی؟ ورنہ پھر عبد نہیں ہو. یہ کیوں بھائی؟ ہم نے اتنے سال عبادت کی، پھر عبد نہیں تھے، پھر تو نے جنت کے لیے عبادت کی، کیوں نکلتی ہے تیری؟ تو میں نے اتنے اعمال کیا، آج اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. کیوں کیا؟ پھر اللہ کے لیے نہیں کیا، پھر تو جنت کے لیے تو نہیں کیا. کریں گے نہیں، ایسا اصول نہیں اللہ کے، لیکن قادر و مطلق ہے اللہ تعالیٰ اس ذات کے اس چیز پہ. تو اللہ جس حال میں رکھیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، ہم اس کے بھی قابل نہیں. دال کھلائی نا، اللہ اس کے تھوڑی قابل، پتھر کھلائے جاتے. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ نے سنایا نہیں، جمعے کی نماز پہ سفید کپڑا سفید امامہ پہن کے سوٹٹ بوٹٹ ہو کے جا رہے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، ساتھ ساتھی بھی ہیں خدام وغیرہ. عورت نے جان بوجھ کے کچرا اٹھا کے پھینک دیا. کہا الحمدللہ. حضرت الحمدللہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا آگ برسنے کے قابل ہیں، کہ آسمان سے آگ برسے تو شکر ہے کچرا پھینکا ہے اس عورت نے. کس کے قابل ہیں؟ آگ برسنے کے قابل ہیں. جس حال میں رکھے شکر اللہ تعالیٰ کا. اللہ عذاب دینا چاہتے ہیں دنیا میں ان کو ان چیزیں رکھ کے. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اسی حالت کے اندر اللہ ان کی روح نکلوانا چاہتے ہیں. وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ کس حالت کے اندر ہو؟ یہ کفر کی حالت کے اندر ہو. کیا ٹائم ہوا؟ پورا ہو گیا؟ چلو بات یہی چل رہی ہے، زندگی نکالیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو 3-4 اعمال بتلائے تھے، کس نے شروع کیا تو کارگزاری آئے. ہر عمل سے پہلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام